ہم ہر سال اتنے بچے پیدا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم ہر سال ایک پورا نیوزی لینڈ پیدا کرتے ہیں. جتنے بچے یہاں ہوتے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹوٹل آبادی ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے پاس اتنی لینڈ ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں اور پھر ابھی تک ہماری مائیں اس میں مر رہی ہیں, بچیاں سفر کر رہی ہیں, ہیلتھ کا برا حال ہے, انڈیکیٹرز آر ون آف دا ورسٹ ان دا ایشیا. تو ہم کر کیا رہے؟ لیکن افسوس کہ یہ پولیٹیکل پرائرٹی نہیں ہے. جتنے ہمارے سی ایمز آئیں, پی ایمز آئیں, سب سے ہم تو پہنچ جاتے اور وہ بند کمرے میں دے کمپلیٹلی اگری ود اس اینڈ آئی مین وی ٹاک ٹو دیم. ہم انوائرمنٹ کو لے کر آتے, کلائمیٹ کو لے کر آتے, پاپولیشن کا امپیکٹ تو ہر چیز پہ ہے نا. امپلائمنٹ کی بات ہوئی, ایجوکیشن کی بات ہے, ہیلتھ کی بات ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, دس شوڈ بی دا نمبر ون. میں نے کہا آپ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں جیسے کووڈ کو کی تھی. کووڈ میں پاکستان نے بہت بہتر کیا نا, اس کا مطلب ہم کر سکتے. ہمارے اگر سسٹم چلے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو, ڈاٹا صحیح آ رہا ہو, ایکشن وقت پہ لیا, وی کین ڈو اٹ. اگر آپ نے ایک چیز جس سے پوری دنیا نے سفر کیا اور آپ نے ایک اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول کر کے اس کو کر لیا, میں نے کہا پاپولیشن کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے اور جو آپ نے اسٹرکچرز بنائے تھے وہ کر دے, آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. نہیں, ہمارے جو کنزرویٹو ووٹر ہیں ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں, ہم پبلک میں بات نہیں کریں گے. آپ پبلک میں بات نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پبلک کے لیے تو یہ پرائرٹی نہیں رہے گی نا. ہم بنگلہ دیش سے بار بار پوچھتے ہیں, بھائی جو مفتہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ ہم سے اتنے زیادہ تھے اور وہ اب کہاں. انہوں نے کہا جب وہ تو یہی کہتے ہیں بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تو ہم پرائم منسٹر ہر مہینے پوچھتا تھا واٹ آر یو ڈوئنگ فار پاپولیشن مینجمنٹ. اس وقت کنٹرول کا جاتا تھا, اب کنٹرول کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. کر کیا رہے ہو مجھے بتاؤ. ابھی تک بنگلہ دیش میں دا پاپولیشن ڈپارٹمنٹ از بینگ assisted and partnered by 23 other departments. It's a cross-cutting issue. ہمارا ہیلتھ نہیں انٹرسٹ لیتا, آپ نے ورٹیکل اسٹرکچر ہی خراب کر دی ہے. پاپولیشن الگ ہے, ہیلتھ الگ ہے. ہم ہیلتھ سے بات کریں, آپ اتنے بڑے ہیں, آپ کا آؤٹ ریچ اتنا بڑا ہے, آپ کے ڈاکٹرز ہیں, جی ہمارا, آپ پاپولیشن ویلفیئر سے بات کریں. اتنا سا ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے پاس لوگ نہیں ہے, اس کے پاس ذرائع نہیں, اس کا فائنینس نہیں ہے. اور 23 ڈپارٹمنٹ, سوشل ڈپارٹمنٹ, ویمنس ڈپارٹمنٹ, لیبر ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر, ایوری ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹس ود them. اور جب ہی وہ کر پائے جو ہم اب تک, ہمارا جو کانٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے پچھلے 10 سال سے 1 انچ نہیں بڑھا ہے, ڈسپائٹ آف سو مچ منی دیٹ ہیز گون فرام دا ڈونر سائڈ. آئی مسٹ سے سارا کا سارا ڈونر کے ہی پیسہ زیادہ آیا, ہم اس کو کنورٹ نہیں کر پائے. اور انمیٹ نیڈ, اور یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں چاہتے, 18% انمیٹ نیڈ ہے جو نیچے نہیں آ رہی ہے. یعنی 18% وہ کپل ہے جو نہیں چاہتے ہیں یا وقفہ چاہتے, لیکن وہ نہیں استعمال کر رہے ہیں بیکاز آف سیورل ریزن. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس سروسز نہیں ہے, یا ان کے اگر کوئی سوالات ہیں اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا. ڈیمانڈ کریشن بھی ایک چیز ہے. سو آئی تھنک جب ہم ڈیولوشن کی بات کرتے اور ہیلتھ کی بات کرتے, اس میں جو میجر ایشوز ہیں جب آپ اس کو پرائرٹی میں نہیں لائیں گے, آپ اس میں سوشل اویئرنیس نہیں کریٹ کریں گے, آپ لوکل چیمپئنز بنائے نا. ہم تو چیمپئن جی, ہمارا جو ایکٹر ہے ٹھیک ہے بالکل ہوتے, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. ہم نے جب بھی کام کیا, ہمارے جو پروجیکٹس تھے, ہم لوکل چیمپئنز کریٹ کرتے تھے, یوتھ کے چیمپئنز, گرلز چیمپئن, کہ وہ لوگ جتنے آپ بیٹھے ہوئے, آپ کی جو آوازیں ہیں, آپ اپنے پیئرز سے بات کرتے اور آپ پھر وہ کر کے دکھاتے. بیکاز اگر آپ ینگ لوگوں کو امپاور کر دیں اور آپ ان کو وہ دے دیں, وہ لوگ بہت کچھ کر سکتے. تو لیکن یہ کہ اس کے پوٹینشیل کو ریئلائز کریں نا. 70% پیپل ان پاکستان آر بلو دا ایج آف 30. ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیموگرافک کی زبان میں, اور یہ گولڈن اپارچونٹی ہوتی ہے کنٹریز کے پاس ٹو میک دا پروگرس, بیکاز دس از دا موسٹ پروڈکٹیو پاپولیشن. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتی ڈیویڈنڈ. آپ اس پہ سوشل انویسٹمنٹ کرتے, آپ اس کو ایجوکیشن دیتے, آپ اس کو اپارچونٹیز دیتے, پولیٹیکل سسٹم میں بھی لائیں, سب کچھ کریں. ہم نہیں کر رہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے, مفتہ صاحب نے بتایا کتنے ڈپریسنگ فیگرز ہیں ایجوکیشن کے سب کے. تو ظاہر ہے وہ وی آر اباؤٹ ٹو لوز دا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ. ایک ونڈو ہوتی ہے, کچھ سالوں تک رہتی ہے, پھر وہ لوز کر جاتے ہیں. ہم لوز کرنے والے, ہم کہہ کہ ہم لوگ تھک گئے. ہم نے کہا, ایک دفعہ میں نے یہاں کے پنجاب کے چیف منسٹر کو کہا تھا, سر آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے ڈینگی پہ, آپ کو شاباش دینی چاہیے. آپ 7 بجے صبح سارے سیکرٹریز بلا لیتے. دس از دا اکاؤنٹیبلٹی. کمال کرتے ہیں آپ. آپ نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ میں عورتیں کیوں مر رہی ہیں؟
why they are dying during pregnancy, and he didn't like it. Of course لوگوں نے کہا تم آپ پنجاب میں آنا بند ہو جائے گا. میں نے کہا جو بات سچ ہے وہ تو کہنی ہے نا, آپ کو کہنی ہے, بیکاز ہم وی آر پریکٹیشنرز, وی نو دا ریالٹیز, کہ بھائی آپ پرائرٹی تو بنائیں نا. آپ جب تک ان چیزوں کو پرائرٹی نہیں بنائیں گے, آپ پرائرٹی بناتے کام ہو جاتا ہے. ہم نے ہیلتھ میں دیکھے وہ ریفارمز جہاں پہ پولیٹیکل ہائیسٹ لیول آف پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوئی وہ ہو گیا, لیکن جہاں نہیں ہے وہ نہیں. اور وہ دے آر دا موسٹ کی. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو اٹھائے, بجٹ پہ اور ایجوکیشن پہ ان کا 27% بجٹ جو ہے وہ جاتا ہے. اچھا ہمارے کیا ہوتا ہے ذیشان, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیولوشن کے حوالے سے. ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہیلتھ کا بجٹ بڑھائیں جس میں پاپولیشن بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں میڈم آپ کہہ رہی ہیں بجٹ بڑھائیں, وہ تو ان یوز بجٹ ہر سال واپس کر رہے ہوتے ہیں. The capacity to absorb the budget to use it well is so poor at the provincial levels. اور صرف ان کا نہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے, سسٹم کا بھی مسئلہ ہے. ریڈ ٹیپزم, وقت پہ ریلیز نہیں ہونا, کام نہیں ہونا, چیزیں نہیں ہونا, پھر واپس کر دو. انہوں نے کہا آپ کہتی ہے پیسے بڑھاؤ, پیسے تو واپس کر رہے ہوتے. تو آئی تھنک یہ ریفارمز ہم کو چاہیے. آسان زبان میں یہی ہے نا کہ اگر آپ ایک پورے صوبے کے لیے ذمہ دار ہیں, جس طرح مفتاح صاحب نے کہا پنجاب از دی 11th لارجسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ان ٹرمز آف پاپولیشن. اگر ایک شخص نے فیصلہ کرنا ہے کہ فلانے شہر میں, فلانے گاؤں میں, فلانے گلی محلے میں وہ سڑک یا وہ پانی کا نظام یا وہ گٹر کا نظام کس طرح سے ٹھیک ہوگا, تو obviously وہ لیول آف ایفیشنسی نہیں آ سکتی. مجھے یاد ہے ڈاکٹر قاضی آج سے کچھ 6-7 سال پہلے آپ کی میری جو پہلی کانورسیشن ہوئی تھی, اس میں آپ نے مجھے ایک بڑا خوفناک فگر بتایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ بچوں کی جو نشو نما ہے پہلے 2 سال کے اندر اگر ان کو وہ نرشمنٹ نہ ملے جو ان کو چاہیے ہے, تو ان کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس لیول کی ہوتی ہی نہیں ہے جیسے کہ اس بچے کی ہوتی ہے جس کی نرشمنٹ میں اس کو پراپر چیزیں نیوٹریشنلی دی گئی ہیں, اور وہ پوری زندگی اپنے لیے کیچ اپ بھی کرتا رہتا ہے. اور اس کی وجہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سسٹمز کو ڈیوالو نہیں کیا, آپ لوکل ریالٹیز اور لوکل مسائل اور لوکل فقدان کو نہیں سمجھ پائے, اینڈ دیئرفور یو ور ناٹ ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. وی ہیو میں نے ایک چیز چونکہ بہت دل سے لکھی تھی, اس لیے میں سنانا چاہ رہی ہوں, سوری انگریزی میں, کہ ڈیولوشن provincial budget, but by whether a mother in a remote village can access the health care she is entitled to. On this measure, our journey is far from over. Thank you, Dr. Qazi. We have about 6 or 7 minutes. I would like to give 2 minutes to each one of the speakers. I would take shortly. جی please. میرے خیال میں جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی, یہ ہم ہر سیکٹر پر اپلائی کر سکتے ہیں, اور جو عمیر نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک طرف یہ سوشو اکنامک کر سکے, ان دونوں کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کی سوچ, اپنے سوچنے کا انداز بھی بدلنا پڑے گا. اگر ہم ایک طرف بات کرتے ہیں ایکوالٹی کی, اکاؤنٹیبلٹی کی, انکلوژن کی, تو کیا ہماری سوچ میں جینڈر ایکوالٹی, انکلوژن یہ موجود ہے؟ کیا ہم کسی اور مذہب والے کو, کسی جینڈر کو, یا اپنی بات سے تضاد رکھنے والے کی بات کو ہی سننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہماری سوچ میں موجود ہے؟ یہ سب مل کر ایک ویلفیئر کی بات کرتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی کہ بند کمرے میں ہم بات کرنے کو تیار ہیں, مگر کیا ہم بند کمرے سے باہر نکلنے کو تیار ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کی سوچ کا قصور ہے, کیونکہ ہم نے اس سوچ کو اس طرح کو, یہ طبقاتی فرق اور سوچنے کا جو فرق ہے, اس کو ہم پارٹ نہیں کر پائے. اور دوسری طرف یہ اگر اس کا پولیٹیکل کیس جو عمیر نے کہا, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری, جو بالکل 100% جو میں نے بات کی, اگر اس میں کریں تو وہاں پر تو ہم نے پورا ایک کیس کنسٹرکٹ کیا ہے کہ ہے آپ کے ملک میں جو ہر الیکشن میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا کرتا ہے, ہار جائے جو بھی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آ جائیں, یہ 3.5 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی ہے, 3.5 لاکھ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے, اس میں وہ کھڑا کرتا ہے, میں کھڑا ہوں, اس کو ذلیل کریں, جو مرضی بولے, گالیاں بھی دیتے, وہ پھر 5 سال بعد آ کے کھڑا ہو جاتا ہے.